بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ایک بڑا اہم ایشو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بڑی تسلی سے سنیں۔ شیخ رشید صاحب کا جو انٹرویو ہوا، منیب فاروق صاحب نے کیا، سما ٹی وی پر کیا۔ بہت اس انٹرویو کے آنے سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں کی گئیں۔ اسطور صاحب نے بھی وی لاگ کیا اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے کنٹینٹ کی بجائے جو ہمیں چیز نظر آئی میں اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں بہت ہی زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو ان سے زیادہ جو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ وہ 16-17 دفعہ وزیر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہمیشہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان بھی کہتے تھے۔ پنڈی سے ان کا تعلق ہے، ان کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں جو کینٹ کے ایریاز ہیں وہ شامل ہیں، تو اس لیے ان کی انٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ وہ جو بھی انہوں نے انٹرویو میں کہا وہ سمجھدار ہیں اور کوئی بھی شخص اس بات کی اس کو انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ جو کہنا چاہے وہ کہے، تو اس لیے ان کے کنٹینٹ کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس پر کوئی اعتراض ہے، اس لیے کہ وہ سمجھدار ہیں، انہوں نے ایک بات کہی۔ لیکن میں جس انداز میں وہ انٹرویو کیا گیا میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ منیب فاروق جو ہیں ایک بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، از ویری ویل مینرڈ۔ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہت بہتر ہیں، وہ لاء گریجویٹ بھی ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، بڑے چہرے سے پر بھی ذہانت ہے ان کے، اور بڑے ایک نرم لہجے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو انٹرویو ہوا ہے نا، اس میں مجھے وہ منیب فاروق نظر نہیں آیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ بدلہ منیب وہاں مجھے نظر آیا، اور 4-5 دفعہ جب وہ سوال کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو وہ بڑی سخت ان کا لہجہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر جس انداز میں وہ بیٹھے تھے، وہ ایک بڑا اس میں اینکر ایسے نہیں بیٹھتا، وہ بڑا ایک تکبرانہ، میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، ایک بڑا تکبرانہ انداز تھا، اور سخت لہجے میں انہوں نے جس طریقے سے بات کی وہ میرا خیال ہے انتہائی نامناسب تھا۔ پاکستان میں ایک اور ایشو بھی ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو نیوز اینکرز ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ دے بلیو دیٹ دے آر لارجر دین لائف، اور ایک جو خوش نمائی اور خوش تعریفی اور اپنے آپ کو بہت ہی بڑا انٹلیکچوئل سمجھنے کا جو ایک خبط ہے یا جو ایک دماغ میں یہ خرابی ہے، اس کا وہ شکار ہے اکثریت۔ اور ان کے نزدیک جو سوال انہوں نے کیا، جس انداز میں انہوں نے بات کی، وہ اہم ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی موضوع گفتگو ہونا چاہیے، وہی سٹوری ہے۔ حالانکہ اگر آپ کسی کا انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ سٹوری نہیں ہے، اصل جو آبجیکٹ ہے، جو بندہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ سٹوری ہے۔ اور کسی بھی اینکر کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ اگر وہ جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے بیسٹ چیز ایکسٹریکٹ کر لے، اس کو انگیج کر کے اس سے کوئی ایسی بات جو لوگوں کے لیے انفارمیشن ہو اور جو ایک نیوز میں تھوڑا سٹر بھی کریٹ کرے، میں یہ پروفیشنلی بات کر رہا ہوں، وہ انٹرویو اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اینکر ہے وہ اکثر اپنے انٹرویوز چلانے کے بعد سوال کر کے یعنی فون کرتے ہیں لوگوں کو، پھر دیکھیا میں کیسا سوال کیتا، پھر ویکھیا میں کیا کیتا، دیکھا پھر میں اتوں کیویں انہوں پھڑیا، یعنی دس از واٹ دے ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ۔ چلے یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی۔ میں نے ٹویٹر پہ تھوڑا سا لکھ دیا، ٹویٹ بھی کر دیا، میں اس پر کوئی باقاعدہ وی لاگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے ایک ویڈیو اس انٹرویو کے بعد منیب فاروق کی دیکھی جو ٹک ٹاک پر بھی تھی، جو سوشل میڈیا پر تھی، جس میں منیب فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرویو میں شیخ رشید صاحب کے میں نے پہلے بہت انٹرویو کیے، لیکن وہ جو مجھے سمجھ میں آئی وہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے ایک طرح سے کہ مجھے ذلیل نہ کریں، بس میرا آج بھرم رکھ لیں۔ یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، عزت اور ذلت جو ہے وہ میرا اللہ دیتا ہے۔ کسی اینکر کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کر سکیں۔ آپ کون ہوتے ہیں شیخ رشید کو یا کسی بھی آدمی کو ذلیل کرنے والے؟ اور اگر کوئی شیخ رشید یا کوئی اور آدمی ہوگا
تو اگر اس نے ذلت سے بچنا ہے اور عزت لینی ہے تو وہ میرے اللہ سے دعا کرے گا، آپ سے کیوں ڈرے گا؟ آپ کون ہیں؟ یہ اب یہ آ گیا ہے پاکستان میں، ٹائم آ گیا کہ اب اینکر جو ہے اس کے سوالات جو ہیں وہ کسی کی ذلت اور عزت کا باعث بنیں گے۔ کیا آپ سوال کر سکتے تھے؟ آپ سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھیں، جا کے باہر انٹرویو میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیں، لوگوں سے پوچھیں آپ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ہاتھ میں عزت ہے، کس کے ہاتھ میں ذلت ہے، اور آپ نے کیا یہ ذلت کمائی یا آپ نے عزت کمائی۔ مت اس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کریں کہ لوگ یہ سمجھیں، یعنی آپ جو پورے ہماری جو برادری ہے صحافیوں کی، لفافے لے لے کے اور ون سائیڈڈ باتیں کر کے ہم پہلے ہی بہت بدنام ہیں۔ خدا کے لیے یہ وہ جو سیاستدان ہیں وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے تو ثواب ہوگا، اب اینکر جو ہے اس کے سوالات سے لوگوں کی عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، عزت میرا مولا دیتا ہے اور عزت دل میں ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی ہے لوگوں کی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ صحافی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ زبردستی نہیں لے سکتے کسی سے۔ عزت ارن کی جاتی ہے اپنے کاموں سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ایکشن سے۔ تو منیب صاحب یہ بات نہ میں آپ سے توقع کرتا تھا، اور مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ذلیل نہ کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں یار کسی کو ذلیل کرنے والے؟ یا میں کون ہوتا ہوں کہ میں کسی کو خدا نہ خواستہ میں تصور بھی کر سکوں کہ میں کسی کو ذلیل کر سکوں؟ ایک چھوٹا سا کیڑا، میری کیا اوقات ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے اگلی سانس آنی ہے یا نہیں، اور میں لوگوں کی عزتوں کا فیصلہ کروں۔ اس کی ایک وجہ ہے، پاکستان میں جو اینکرز ہیں، خاص طور پر ایک اکثریت نیوز اینکرز کی، انہوں نے زندگی میں کبھی رپورٹنگ نہیں کی، وہ کوئی پروفیشنل صحافی نہیں ہے، وہ چھاتا بردار اینکر ہیں، وہ بن گئے اینکر بیٹھے بیٹھے، ان کو مختلف لابیز نے، مختلف گروپس نے بٹھا دیا لا کے، پھر وہ مالکان نے ان کو اون کر لیا، پھر اور بہت ساری طاقتوں نے ان کو اون کر لیا، اور وہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ عزت دار ہیں، ان کے پاس جابز ہیں، ان کے پاس پرائم ٹائمز ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے چینل ہیں، کیونکہ وہ ڈیلیوری دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوالات سے لوگوں کی عزت اور ان کی ذلت کا فیصلہ ہوگا۔ بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، میرا مقصد تضحیق کرنا نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہوا، ہم صحافی کون ہوتے ہیں، نیوز اینکرز کون ہوتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمارے سوالات سے اب اس کی عزت، میں یہ سوال کروں تو وہ ذلیل ہو جائے گا، اور میں یہ سوال کروں تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اور ایسا مت کریں۔ اور معافی مانگتا ہوں میں اگر آپ کو بھی میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ ہماری جو آڈینس ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں، یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے عزت کس کی ہے، وہ اللہ کی دین ہوتی ہے، عزت انسان نہیں دیتے، یہ میرا اللہ دیتا ہے، اس کو سمجھیں آپ، اور یہ کاموں سے ملتی ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ پڑا ہمارا یار منو مٹی نیچے، جتنی عزت اس نے کمائی ہے پاکستان میں اتنی عزت کسی کو نہیں ملی، نہ ملے گی۔ تو وہ فیصلہ کرتا ہے عزت اور ذلت کا، انسان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔